آج بھی کچھ لوگ کندھوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ نہیں جو ڈیل یا کاغذات چھینے. ہم الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور مقابلہ کریں گے. 8 فروری کو لاہور سے مخالفین کو منہ توڑ جواب دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گھڑی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے جلسے سے خطاب. 18 ماہ اتحادیوں کے ساتھ کام کیا. انہیں معیشت، دہشت گردی اور جمہوریت سے دلچسپی نہیں. اب راستے الگ ہیں. دمادم مست قلندر ہوگا. سندھ والوں سے مطالبہ ہے ہمیں اکثریت دلوائیں. چیئرمین پی پی نے 10 نکاتی انتخابی منشور کا اعلان بھی کیا. کہا پی پی کی حکومت میں تنخواہیں دگنی ہوں گی. 300 یونٹ کے صارفین کو بجلی مفت ملے گی. تعلیم اور صحت کا بہترین نظام لایا جائے گا. بھوک مٹا پروگرام غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر. مزدوروں کو بے نظیر کارڈ اور بے روزگار نوجوانوں کی یوتھ کارڈ سے مدد کریں گے. پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی رہائی ملتے ہی گرفتار. اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی سینئر رہنما کے ساتھ بدسلوکی. سابق وزیر خارجہ کو کھینچا دھکیلتے ہوئے بختر بند گاڑی تک لے گئے. شاہ محمود قریشی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال کر تھانہ آرے بازار منتقل کر دیا. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جھوٹے مقدمے میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پولیس کے رویے پر صدر مملکت عارف الوی بھی بول پڑے. کہا سابق وزیر خارجہ سے نامناسب سلوک جیسے واقعات پر حکام کو توجہ دینا ہوگی. محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوئے. کاغذات چھیننے اور مظاہرین پر وحشیانہ کارروائی پر حکام کو توجہ دینی چاہیے. پاکستان کو بدلنا ہوگا. بحیثیت قوم اگر متفق ہیں تو شروعات ابھی سے کریں. پاکستان سے ہمارے پاس 50 سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں جن کو ہراس کیا گیا. الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان رائٹنگ اس کی ہمیں ایک تفصیل دے دے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے گرفتاریاں بند کی جائیں. ہمارے امیدواروں، تجویز اور تائید کنندگان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے متعلق الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا. ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پریس کانفرنس کرنے والوں کو ٹکٹ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. شاہ محمود کی بیٹی مہربانوں نے والد کی گرفتاری کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی. موقف اختیار کیا. شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ رہے اور ہمیشہ سب کی عزت کی. ان اقدامات سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر ایکشن لے. میڈیا سے گفتگو میں مہربانوں نے کہا ان کے والد کو اغوا کیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا. اس ملک میں ضمانت کے احکامات کے باوجود ضمانت نہیں ہوتی. بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. بلوچ مظاہرین سے متعلق کیس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار 34 افراد کی شناخت پریڈ کرانے کا حکم دے دیا. خواتین مظاہرین سے متعلق رپورٹ طلب کرنی. جسٹس گل حسن نے ایس ایس پی آپریشن سے استفسار کیا. آپ کے ہاتھ کچھ نہیں تو سیکرٹری داخلہ کو بلا لیتے ہیں. بولے انگریز نے کہا تھا بلوچ کو عزت دو اور وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرے گا. آپ ان سے دشمنوں جیسا سلوک نہ کریں. پیپلز پارٹی پاکستان کو بنائے گی. پاکستان ہماری مجبوری ہے. پاکستان غریب ملک نہیں، اسلام آباد غریب ہے. اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ساری چیزیں صرف سیاستدانوں کو نظر آتی ہیں. سابق صدر آصف زرداری کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر گھڑی خدا بخش میں خطاب. کہا بلاول بھٹو نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں وہ سب پورے کریں گے، بس تھوڑا صبر اور لحاظ کریں. بی بی شہید کی امانت آئندہ بھی سنبھالوں گا. نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے تو ملک میں ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب. کہا نواز شریف نے کشکول آگے نہیں کیا، پاکستان کی عزت کو مقدم رکھا. یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جنہیں قوم اور آنے والی نسلیں بھلا نہیں سکتی.
سابق وفاقی وزیر مختوم فیصل صالح حیات مسلم لیگ نون میں شامل، شہباز شریف کا خیر مقدم، بولے فیصل صالح حیات کی شمولیت سے نون لیگ کو تقویت، چنیوٹ اور جھنگ میں کامیابی ملے گی۔ پچھلا 4 سال 5 سال کا تجربہ ہوا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کے سبق سیکھے ہیں، اور جو 2018 کا اس ملک کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی منشور کے لیے عوام سے تجاویز مانگ لی۔ احسن اقبال نے پورٹل کا افتتاح کیا، کہا 2018 میں ملک کے ساتھ جو حادثہ ہوا اب اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ پچھلے 4-5 سال کا جو تجربہ ہوا ہے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کا سبق سیکھ لیا ہے۔ ریاست کے تمام ستون الجھنے کے بجائے ہم آہنگی سے آئین کے تحت اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم اندرونی تنازع میں رہے تو ناقابل اصلاح بحران میں چلے جائیں گے۔ لوگوں کو دیکھ کے مجھے پتا ہے جو لوگ اپنے جھوٹے خواب بنا کے ملک میں لوٹے ہیں، میرا خیال ہے آج رات کو ان کو نیند نہیں آئے گی اور وہ یہی کہیں گے کہ بھائی مجھے کیوں بلایا۔ یہ ساری عوام تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ جو جھوٹے خواب سجا کر لوٹے ہیں آج ان کو نیند نہیں آئے گی، آج جلسہ دیکھ کر بولیں گے مجھے کیوں بلایا۔ عوام تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ 9 فروری کو دیکھیں گے کون لندن جاتا ہے۔ مراد علی شاہ کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب، بولے زرداری اور بلاول نے بانی پی ٹی آئی جیسے آمر کا بھی مقابلہ کیا۔ بلاول کے لانگ مارچ نے بانی پی ٹی آئی کی آمریت کا خاتمہ کیا۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ این اے 127 پر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر، شہری نے موقف اپنایا۔ بلاول بھٹو نے کاغذات نامزدگی میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے۔ سرگودا پر مریم نواز کے کاغذات پر بھی اعتراض داخل، درخواست گزار کے مطابق کاغذات نامزدگی پر مریم نواز کے دستخط جعلی ہیں۔ این اے 122 پر بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر تصدیق کنندہ حلقے سے نہ ہونے کا اعتراض۔ پی کے 45 سے پی ٹی آئی رہنما مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی مسترد، اہلیہ کی کاغذات نامزدگی منظور۔ ریٹرننگ آفیسر نے کہا مشتاق غنی مفرور ہے، سفری ضمانت کے باوجود واپس نہیں آئے۔ ہم ان سارے بروں میں سے کم برے ہیں، رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں۔ بلاول نہیں کہہ سکتے لاہور کو کراچی بنا دیں گے، بلوچستان بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلاول کراچی کو اہمیت دیتے ہیں تو یہاں سے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ عوام بلدیاتی الیکشن کی طرح اس بار بھی ہم پر اعتماد کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی اپیل چھٹیوں میں مقرر کرنے کی استدعا مسترد۔ وکیل شہباز کھوسا نے کہا توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ سردار طارق نے کہا اسلام آباد میں صرف 2 ہی ججز دستیاب ہیں، اپیل چھٹیوں کے بعد سنی جائے گی۔ ہو سکتا ہے لیول پلینگ فیلڈ پر توہین عدالت کی درخواست کل مقرر ہو جائے۔ وکیل نے کہا پوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے، عدالت دیکھے گی کہ کیسے ہمایوں دلاور نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی۔ قائم مقام چیف جسٹس طارق نے کہا کہ آپ کی درخواست کو 2 رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے، کیا پتا کہ یہ کیس اہم نکات سے متعلق ہو اور اس کی سماعت 5 رکنی بینچ کرے۔ اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے۔ قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے، آئین سپریم کورٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی نہیں۔ سپریم کورٹ نے 22 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا باہمی احترام کا تقاضا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمان کی رائے کو اپنی رائے سے تبدیل نہ کرے۔ اپیل کا حق دنیا بھر کے قوانین کے ساتھ شرعی تقاضا بھی ہے۔
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाइख्तियार होगी। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर होना आइन में कहीं नहीं लिखा। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज तज़हीक आमेज है। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजों ने इख्तिलाफ किया। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आइनी करार दिया गया। पाकिस्तान का पताचू मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एसपीआर का कहना है मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। तजर्बे के वक्त मुसल्लह फौज के सीनियर हुक्काम और साइंसदान भी मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। गजा पर सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी में 24 घंटे के दौरान मजीद 241 फलस्तीनी शहीद। इजरायली तैयारों ने 200 मकामात को निशाना बनाया। मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में गर्ल्स स्कूल पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में नूर शम्स कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। तलकरम में इजरायली फौज का बड़ा ऑपरेशन, हमास की भरपूर मज़ाहमत। 3 इजरायली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। जनूबी लबनान पर इजराइल के हमले तेज, घर पर बमबारी से 9 बेहाता जोड़े समेत 3 लबनानी शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का 9 इजरायली अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इजरायली आर्मी चीफ का कहना है हमास के खिलाफ जंग महीनों तक जारी रहेगी। पेशावर पुलिस की असातिज़ा पर शेलिंग, मुतादिद गिरफ्तार। 2018 से भर्ती असातिज़ा पेंशन बहाली के लिए एहतजाज कर रहे थे। असातिज़ा का आम इंतखाबात समेत तमाम सरकारी ड्यूटी के बाइकआउट का ऐलान। पेशावर में तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। दानिश को गुज़िश्ता शब वर्सिक रोड पर डकैती मुज़ाहमत के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के चचा के मुताबिक राहजनों ने मोबाइल ले लिया और फायरिंग करके दानिश की जान भी ले ली। रावलपिंडी में तेल की सप्लाई लाइन में आतिशज़दगी की तहकीकात। मुतासरा घर में 2 खुफिया टैंक का सुराग लगा लिया गया। ऑयल फील्ड हुकाम ने मेन सप्लाई लाइन से चोरी किया गया करोड़ों रुपए मालियत का तेल बरामद कर लिया। मुलजिमान ने 15 रोज कभी घर किराए पर हासिल किया था। के इलेक्ट्रिक अमले की गैर अखलाकी हरकत, खातून की माफी मांगते हुए वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने के इलेक्ट्रिक अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है खातून को के इलेक्ट्रिक अमले से बदतमीजी करने पर थाने बुलाया था। खातून ने माफी मांगी, मामला खत्म हो गया था। के इलेक्ट्रिक अमले ने वीडियो बनाई और फिर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने से खातून की तज़हीक हुई। रायवंड में कम लागत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार। 15 जनवरी को छोटे सरकारी मुलाजमीन को दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने घरों का मुआयना किया। सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत इजलास। नए साल की तकरीबात की मुनासबत से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग और डबल सवारी पर पाबंदी को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पर्थ में शिकस्त के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट बचाना भी चैलेंज बन गया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान को मेजबान टीम की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 124 रन दरकार। 4 विकेटें बाकी। बाबर आजम और इमाम उल हक नाकाम। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की निफ सेंचुरियां। रिजवान और आमिर जमाल विकेट पर मौजूद। कौमी टीम ने दूसरे रोज 6 विकेटों पर 194 रन बना लिए। मेलबर्न में बाबर आजम ने 44,000 तमाशाइयों को मायूस कर दिया। बैटिंग करने आए तो तमाशाइयों ने दिल खोल कर दाद दी।
लेकिन कवर ड्राइव लगी न कोई पुल शॉट। उल्टा पैट कमिंस ने खूबसूरत गेंद पर बाबर की विकेटें उड़ा दी। इस बार फैंस ने कमिंस के लिए तालियां बजाई। बाबर ने सर झुकाकर शान मसूद की तरफ देखा तो कप्तान ने भी बेयकीनी में सर हिला दिया। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, उम्मीद है बाबर आजम दूसरी इनिंग्स में परफॉर्म करेंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट में फैंस का अनजहानी ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड शेन वॉर्न से मोहब्बत का इजहार। एमसीजी में 3:50 पर शेन वॉर्न के मखसूस अंदाज में फ्लफी हैट उतारकर खिराज अकीदत पेश किया। टेस्ट के दूसरे रोज फैंस की ट्रेविस हेड के साथ मस्तियां, तमाशाई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की नकल उतारते रहे। हॉकी फेडरेशन के साबिक ओहदेदारों पर करप्शन के संगीन इल्जाम। पीएचएफ के सदर तारिक बुगटी ने वजारत दाखिला से नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी। कहा, एफआईए इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुल्जिमान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। 2008 से 2022 तक माली बदउनवानियों के 11 केसेस की तहकीकात जारी। साबिक सुदूर खालिद सज्जाद खोकर और अख्तर रसूल समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। करप्शन के मास्टरमाइंड अखलाक उस्मानी इंतहाई मतलूब हैं। अमेरिका में रोबोट ने इंसान पर हमला कर दिया। टेस्ला की गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री में इंजीनियर शदीद जख्मी हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रोबोट ने इंजीनियर पर उस वक्त हमला किया जब वो 2 नाकारा रोबोट्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में मसरूफ था। दीगर मुलाजमीन ने हंगामी शटडाउन बटन दबाकर रोबोट को काबू किया। काबुल में इज्तमाई शादी की रंगारंग तकरीब। 50 जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। मुखय्यर हजरात की जानिब से मकामी होटल में पुरवकार तकरीब सजाई गई। 9 बेहाता जोड़ों को भारी जहेज भी दिया गया।